بات ہے اور بڑی زبردست بشارت ہے، بڑی ہی زبردست خوشخبری ہے۔ غوث پاک نے کہا کہ جتنے مرید دور میں تھے غوث اعظم کے دست حق پرست پر مرید ہوئے تھے، سرکار سب کو جانتے، سب کو جانتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں نہیں جانتے، ہم آئے دنیا میں بعد، ہم ماں کی کوٹ میں بعد میں آئے ہیں، غوث اعظم کے علم میں پہلے سے۔ غوث اعظم کو خبر ہے کہ میرا مرید کون ہونے والا ہے، کس سلسلے میں ہونے والا ہے، کس پیر کے ہاتھ کا مرید ہونے والا ہے، میرے مریدوں کی فہرست کیا ہے۔ غوث اعظم نے اپنے رب سے کہا کہ مولا میں تو جا رہا ہوں، لیکن اے پروردگار مجھے میرے مریدوں کی فہرست نہیں بتائے گا، مجھے ان کے نام نہیں بتائے گا جو میرے جانے کے بعد مجھ سے محبت کریں گے، میری اولاد سے محبت کریں گے، میری اولاد کی اولاد سے محبت کریں گے، میرے خلفاء سے محبت کریں گے، میرے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں کے سلسلوں میں مرید ہوں گے۔ تو حضور پیران پیر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ایک اتنا بڑا رجسٹر برآمد فرمایا کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں تک میرے مریدوں کی فہرست کا مرتبہ مجھے لگا۔ جب تمہاری میری نظر کہاں تک، یہاں بیٹھے تو وہاں تک، کھلے میدان میں نکل جائے تو چاند تک، ستاروں تک، آسمان تک، اس سے زیادہ تو نہیں جاتا۔ کروڑوں میل دور دور سورج ہے، آپ اسے آنے واحد میں فریکشن آف سیکنڈ سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک عالم ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری حد نظر، توجہ، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری حد نظر تمہاری حد نظر نہیں، اے میرے مریدوں تم جہاں تک دیکھ سکتے ہو میں نے وہاں تک پرچھی دیکھی نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میری حد نظر، غوث اعظم کی حد نظر کیا ہے؟ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعاً کفردلت علی حکم اقتصادی، اور پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ملکوں کو، تمہارے نہیں 50 100 200 250 300، غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کے ملکوں کو۔ ارے اللہ کے ملک کتنے؟ یا تو اللہ جانے، یا اللہ کا رسول جانے، یا میرے غوث جانتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے مریدوں کی فہرست اتنی طویل ہے، میری جہاں تک نظر جاتی ہے میرے مرید وہاں تک، تو اس فہرست میں تمہارا بھی نام، سلسلے عالیہ قادریہ موسویہ کاظمیہ سے جو اتنے وابستگان ہیں ان کا نام تو میں کہتا ہوں سر فہرست ہے۔ سرزمین ہندوستان پر غوث اعظم کی اولاد میں بہت خانواد ہیں، بہت اولاد آئی، لیکن خدا کی عزت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کے بانی سلطان الفقراء سید الابدال حضور سیدی سید شاہ عبداللطیف قادری الحموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، ایسا مقام مرتبہ کسی کو نہیں ہے۔ میرے تمہارے نبی فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ میں وارد ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، اس کی اطاعت سے سرکشی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان پر رزق کے دروازوں کو بند نہیں کیا، اپنی نعمتوں کو بند نہیں کیا، اپنی نوازشات کے سلسلے کو بند نہیں کیا، اپنے انعامات اور اکرامات کے سلسلے کو بند نہیں کیا۔ اعمال تو ایسے کہ جہنم میں جاتے، اعمال تو ایسے کہ اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرائے جاتے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ کو کیوں نہیں کیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں ہر وقت 70 ابدال ہوں، کتنے؟ 70 ابدال ہوں گے جو ساری دنیا میں پھیلے ہوں۔ ابدال ولایت کی ایک قسم ہے، اور ابدال کی یہ تعریف ہے کہ ایک وقت میں 40 مقامات پر ہو سکتا ہے، ایک وقت میں 40 مقامات پر ابدال رہ سکتا ہے۔ یہاں پر بھی ابدال، کرنول میں بھی ابدال، بغداد میں بھی رہ سکتا ہے، مدینے میں بھی رہ سکتا ہے، مکے میں بھی رہ سکتا ہے، بیت المقدس پر بھی رہ سکتا ہے، عرش اعظم پر بھی رہ سکتا ہے، عرش اول پر بھی رہ سکتا ہے، طوفان پر بھی رہ سکتا ہے، تحت سرا میں جا سکتا ہے، پہاڑوں پر رہ سکتا ہے، ریگستانوں میں رہ سکتا ہے، جنگلوں میں
العالمین نے اس کو زمین پر پھیلا دیا ہے. اور سنو کہ ساری دنیا میں پھیلے رہتے ہیں اور ملک شام میں جہاں پر فساد ہو رہا ہے, جہاں مسلمانوں کو ناحق کئی سال سے قتل کیا جا رہا ہے, جہاں پر بے شمار اللہ کے ولیوں کو قتل کیا گیا ہے, جہاں پر ظلم بربریت کی انتہا برپا کر دی گئی ہے, میرے نبی فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ہمیشہ 40 ابدال رہیں گے, باقی کے 30 ساری دنیا میں پھیلے ہوئے رہیں گے. اب میں نے آپ کو ابدال کی تعریف اس لیے سنائی ہے کہ میرے اور آپ کے جو سلسلے کے بانی ہیں ہندوستان کے سرزمین پر کون, بولو زور سے, سرکار لاہور, ہمارے اور آپ کے آقا انہیں سرکار لاہور, یہ ہے ابدال, یہ ہے ابدال. اور صرف ابدال نہیں, اب سنو, سرکار لاہوری جو ہمارے آپ کے سلسلے کے ہندوستان کی سرزمین پر بانی ہیں, جنہوں نے سلسلے قادریہ لطیفیہ کو قائم کروایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس نوازے کو, غوث اعظم کے اس شہزادے کو صرف ابدال نہیں بنایا بلکہ سارے ابدالوں کا سردار بنا کر بھیجا, سید الابدال بنا کر. غوث اعظم کہ دامن سے جتنے وابستہ ہیں سلسلے عالیہ قادریہ سے وہ بڑے خوش نصیب, اور سرکار لاہوری کا یہ مقام و مرتبہ ہے. میں پتا بھی تو چلے کہ تم نے غوث اعظم کے گھر کو پکڑا ہے تو کیسے گھر کو پکڑا ہے, جسے نور علی نور کہا جاتا ہے, آپ نے اس خانوادے کو پکڑا ہے. سرکار لاہوری 400 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آقا علیہ السلام کے دین مبین کی اشاعت کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں. شہر حیدرآباد کے سوا قادریہ میں ایک اور عظیم الشان بزرگ جلوگر ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا سید شاہ میرا حسین البغدادی الحموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں غوث اعظم کے شہزادے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں. حیدرآباد میں میرے آقا کچھ دن قیام فرماتے, وہ دن قیام فرماتے ہیں. اس کے بعد حضرت میرا حسین بغدادی یہیں پر رک جاتے ہیں. سرکار لاہوری کو حکم ہوتا ہے کہ اے عبداللطیف کرنول شہر کی طرف چلے جاؤ, کرنول شہر کی طرف چلے جاؤ. کرنول شہر میں اب دیکھیں توجہ کی بات ہے, اسلام آ چکا ہے لیکن نہ پھیل رہا ہے نہ پھول رہا ہے. جو توقعات امت مسلمہ کو شہر سے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے, وہاں پر اسلام تیزی سے نہیں پھیلا ہے. بزرگاں آئے ہیں, سلسلہ سبع قادریہ کے ایک اور بزرگ حضرت سیدنا اسحاق ثناء اللہ قادری بھی تشریف فرما ہوئے ہیں, لیکن سلسلہ ویسے نہیں پھیل رہا ہے جیسا سرکار لاہوری کے آنے کے بعد پھیلنے والا ہے. میرے اور آپ کے آقا نعمت, ہمارے آپ کے سلسلے کے بانی سرکار لاہوری جہاں پر آج ان کی مرکز مبارکہ ہے, وہاں پر آ کر وراجمان ہو جاتے ہیں, وہاں پر آ کر جلوگر ہو جاتے ہیں. ایک پتہ یہ چلتا ہے کہ راجہ کی بیٹی مر گئی. اب دیکھو غوث اعظم کی اولاد کی شان, راجہ کی بیٹی مر گئی ہے. سرکار لاہوری کہتے ہیں کیا بات ہے, یہ باجے کیوں بجائے جا رہے ہیں, یہ تاشر کیوں بجائے جا رہے ہیں. آ کر کہنے والا کہ سیدی راجہ کی بیٹی مر گئی ہے. تو سرکار لاہوری کہتے ہیں اچھا, اس سے جا کر کہو کہ یہ غوث اعظم کا بیٹا اسے زندہ کر دے گا. کیا وہ اسلام قبول کر لے گا, کیا وہ اسلام قبول کر لے گا؟ یہ نہیں کہے گا کہ دولت دے دے گا, یہ نہیں کہا کہ مقام دے دے گا, یہ نہیں فرمایا کہ زمین دے دے گا. ارے سب کچھ ان کے قدموں میں پڑا, سب کچھ ان کی ٹوکر سے نکلنے والا ہے. الغرض قصہ مختصر, جب راجہ کی بیٹی کو لایا گیا تو ٹھیک اس شان سے جس شان سے غوث اعظم نے مردے کو ٹھوکر مار کر زندگی عطا فرمائی تھی, سرکار لاہوری نے مرے ہوئے مردے کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا قم بإذنی, بڑی ہوئی لاش زندہ ہو کر کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی پڑی. یہ وہ خانوادہ ہے جس کا دامن تمہارے ہاتھوں میں, یہ وہ گھرانہ ہے جس کا دامن تمہارے ہاتھوں میں. اب دیکھیں کہ 5 صاحبزادے ہوتے ہیں اور 5 کا عظیم مقام ہے. یہ وہ خانوادہ ہے جس نے صرف قلم سے کام نہیں کیا ہے, جب ضرورت پڑی تو سرکار لاہوری نے اپنے شہزادوں کے ہاتھوں میں تلواریں بھی تھمائی. سرکار لاہوری کے 5 صاحبزادے, پہلے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابدال قادری. کون؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابدال قادری. سرکار لاہوری کو یہ کہا گیا کہ کرنول شریف میں مقدس ترین سرزمین پر جلوگر ہے. آ کر کہا گیا کہ یہاں سے 150-200 میل پر ایک مقام ہے جسے چتردرگا کہا جاتا ہے, وہاں پر مسلمانوں کو سخت ترین تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں, اور وہاں پر رہنے والا بادشاہ, وہاں کا جو راجہ ہے, اس نے اذان پر پابندی لگائی.
بلکہ ہندوستان میں اذان پر پابندی کی بات آئی تو مسلمان کی طرح بے چین ہو گئے. ذرا سوچے 400 سال پہلے کتنی بے چینی اور بے قراری رہی ہوگی. سرکار لاہوری اگر چاہتے تو وہیں سے توجہ فرماتے, اس راجا کا کام تمام کر دیتے. نہیں, ایک طرف غوث اعظم کے پوترے ہیں تو دوسری طرف سید الشہداء امام حسین کا خون سرکار لاہوری کی رگوں میں جوش مار رہا ہے. کہا بیٹے جاؤ, مریدین سلسلہ کو لے کر جاؤ, اپنے چاہنے والوں کو لے کر جاؤ اور ہتھیار لے کر جاؤ اور جا کر جہاد فی سبیل اللہ کرو. اس مقام پر جسے چتردرگا کہا جاتا ہے, 2 سال پہلے مجھے پیر و مرشد کے ساتھ اس مقام پر جانے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. ہمارے وہاں پر خطابات بھی ہوئے, ہم نے وہ میدان بھی دیکھا جہاں پہ سرکار لاہوری کے شہزادے نے جہاد فی سبیل اللہ کیا تھا. اب جب جہاد فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہوا تو تعداد ادھر کم تھی, ادھر کے لوگ کٹتے رہے, مرتے رہے, شہید ہوتے رہے. جب سارے بدن میدان کارزار میں پھیل گئے اور یہ حدود نے یہ طے کر لیا کہ جیت ہماری ہو گئی, تو بے کفن لاشوں کو چھوڑ کر وہ چلے گئے. اب یہ سرکار لاہوری کے شہزادے کی شان دیکھیے. حضرت سیدنا عبداللہ عبدال قادری کا جسم مبارک زخموں سے چھلنی ہے, تلے اقدس سے تلے اقدس جدا ہو گیا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, بے کفن لاشیں پڑی ہوئی ہیں. یکایک راجہ دیکھتا ہے کہ سارے پیروں کو توڑ کر غوث اعظم کا یہ شہزادہ راجہ کے محل میں داخل ہو جاتا ہے. چمک کر اٹھ کر کہتا ہے آپ تو وہی ہے جس کو میں نے وہاں پر میدان میں قتل کیا تھا. تو ہاتھ میں تلوار لے کر کہتے ہیں کہ سن, تجھے جو کرنا تھا تو نے کر دیا, اور خبردار آج کے بعد اگر میرے نانا کی امت کو تو نے کوئی تکلیف دی تو ذوالفقار حیدری سے تیرا نام تباہ کر, ایک سلطنت کے نظام کو تہس نہس کر دے گا. اور سن, میرے لاشے کو لے جاؤ اور میرے بابا جان کی خدمت اقدس میں پیش کر دیں. برادران طریقت, آپ کو اس کالوادی عظیم الشان کی واقعات سنانے کا مطلب اور مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کس کا دامن پکڑا, آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے کن لوگوں کا دامن پکڑا ہے. 5 صاحبزادوں میں ایک اور صاحبزادے ہیں, بہت عظیم الشان ہیں, بہت رفیع الشان ہیں, جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا پیر شاہ محی الدین ثانی ہیں, جو آپ کے پیر و مرشد کے جد کریم ہیں, جو سرکار لاہوری کے تیسرے صاحبزادے ہیں. ایسے ہو بہو غوث اعظم کی شکل لے کر آئے کہ سرزمین ہندوستان پر جس کسی نے بھی دیکھا تو چیخ مار کر کہا یہ پیر شاہ محی الدین نہیں بلکہ محی الدین عبدالقادر جیلانی ہے. سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی اس شان سے دنیا میں تشریف لائے کہ ولادت طیبہ, بلکہ میں کہوں ماں کی پیٹ سے لے کر مرقد تک, ماں کے پیٹ سے لے کر مرقد تک ہو بہو سرکار غوث العالم دستگیر کے ثانی تھے. رنگ, روح, چہرہ, مہرہ, ادائیں, تصرفات, غوث اعظم نے اپنے اس شہزادے کو سب کچھ سرفراز فرمایا. حضور پیران پیر غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. ایک مرتبہ والدہ ماجدہ بیٹھ کر کہتی ہے کہ بیٹا عبدالقادر, تمہیں پتہ ہے ایک دن کیا ہوا, میں گھر میں تنہا تھی. آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا, میں گھر میں تنہا تھی, چور آ گیا. جب چور آ گیا میں ڈر گئی, میں جب اندر چلی گئی, کمرے میں چلی گئی, میں ڈر گئی. کھڑکی میں سے ایک شیر نمودار ہوا اور اس نے تمہاری ماں کی, تمہاری والدہ کی حفاظت کی. اس چور کو پکڑا, کھینچا اور میری نظروں سے لے کر اوجھل ہو گیا. غوث پاک مسکرائے. اماں نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اماں جان شیر کو تو دیکھا, اپنے بیٹی کو نہیں پہچانا. تو ماں کی پیٹ سے ماں کی دستگیری. سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی جو سرکار لاہوری کے تیسرے صاحبزادے ہیں, اپنی والدہ ماجدہ سے ایک مرتبہ آ کر کھیلتے کھیلتے آئے اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور جوڑ کر کہنے لگے امی جان مجھے معاف کر, امی جان مجھے معاف کر دے. کہا بیٹا آج تک تو آپ نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے, معافی کس بات کی ہے؟ میں نے کبھی آپ کو کوئی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. جب سے پیدا ہوئے ہیں آپ اپنے باپ کی, اپنے پیر و مرشد کی اور اپنی والدہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے آئے ہیں. آپ نے ایک مثال قائم کی ہے, آپ کو ہم نے کبھی نافرمانی کرتے نہیں دیکھا ہے, کبھی ہمیں کوئی تکلیف دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو کہنے لگے اماں جان میں نے آپ کو تکلیف ایک مرتبہ دی تھی. تو کہا بیٹا کب دی تھی؟ تو فرمایا اماں جان جب میں آپ کے پیٹ میں تھا. دیکھو یہ وہ خال والا ہے, فرماتے ہیں کہ جب پیٹ میں تھا. تو کہا بیٹے بتاتے کیا تکلیف دی تھی؟ تو کہنے لگے اماں جان میں آپ کے پیٹ میں تھا, آپ میرے حمل سے تھی اور آپ چاہتی تھی کہ
کے جھاڑ پر ہاتھ ڈال کر انگور کا گوشے سے انگور کو توڑے اور اسے تناول کرے. آپ کو علم نہیں تھا, آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ کو خبر نہیں تھی کہ وہاں پر ایک موذی سانپ بیٹھا ہوا تھا. قریب تھا کہ وہ آپ کو ڈس لیتا. اما جان میں نے جیسے ہی دیکھا, میں نے آپ کی اتھڑیوں کو, آنکھوں کو پکڑ کر کھینچا, آپ نے اپنا دست مبارک نیچے کر لیا. آپ سانپ نے نہیں کاٹا, آپ سانپ کے کاٹنے سے تو بچ گئی, لیکن آپ کو شدید تکلیف ہوئی. میں اس کی معافی چاہتا ہوں, میں ان کی معافی چاہتا ہوں. تو سنو جس طرح غوث العالم دستگیر اپنی ماں کی پیٹ میں رہ کر اپنی ماں کی دستگیری فرماتے ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ میں قبر میں دیکھ کر اپنے ہر مرید کی حالت سے باخبر رہتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ میرے مریدوں میں کس کو رزق کی ضرورت ہے, کس کو صحت کی ضرورت ہے, کس کو مال کی ضرورت ہے, کس کو عزت کی ضرورت ہے, کس کی جو حاجت ہوتی ہے. عبد القادر جیلانی اپنی مرحمت سے پوری فرماتا ہے کہ اسی طرح میرے جد آلہ تمہارے بھی سرکار پیچھا معین الدین رسانی اپنی ماں کے پیٹ سے ماں کی دستگیری کر رہے ہیں اور قبر مبارک سے ہم تمام غلاموں کی دستگیری فرما رہے ہیں. یہ عظیم الشان دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمائی. اور کل مشاہدے کے دوران برادر طیب حافظ محمد عابد حسین القادری جنہیں میرے پیر و مرشد سے خلافت بھی حاضر ہے, جو سفر بغداد میں سرکار پیر و مرشد کے ساتھ گئے ہوئے تھے, وہ چند واقعات فرما رہے تھے. وہ اپنے تاثرات سفر آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ بلا شک جب سرکار پیر و مرشد بغداد کی سرزمین پر وارد ہوئے تو یہ ہمارا یقین کامل ہے کہ حضور غوث العالم دستگیر نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنی اولاد کو بے شمار عنایتوں سے سرفراز فرمایا ہے. ان میں ایک ممتاز نام ہے آپ کے ہمارے پیر و مرشد. چہرہ بتاتا ہے, آنکھیں بتاتی, رنگ بتاتا ہے, روح بتاتا ہے, لہجہ بتاتا ہے, جمال بتاتا ہے, جلال بتاتا ہے, کمال بتاتا ہے, عنایتیں بتاتی ہیں, شفقتیں بتاتی ہیں, محبتیں بتاتی ہیں, نوازشیں بتاتی ہیں, تیور بتاتا ہے, کردار بتاتا ہے, گفتار بتاتا ہے کہ سرکار غوث اعظم کے شہزادے جہاں شباہتوں کا تعلق ہے تو یاد رکھنا کہ شباہتیں ہمیشہ خاندان میں آتی ہیں. شباہتیں خاندان میں آتی ہیں, خاندان کے علاوہ نہیں آتی. میرے آقا علیہ السلام کے ہو بہو ہے سرکار امام حسن المصطفیٰ علیہ السلام. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری مسلم دیگر کتابوں میں حدیث مبارک ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حسن مصطفیٰ کی جوانی دیکھی تو میں نے دیکھا کہ سر کے بال سے لے کے ناک تک ہو بہو ہم شکل رسول اللہ ہے. امام حسین کو کہتے ہیں کہ ناک سے لے کر قدموں تک, پیروں کے ناخنوں تک, پیروں کی انگلیوں تک, سارے جسم کو میں نے دیکھا تو آقا علیہ السلام کے مشابہ تھے. پھر اس کے بعد جب شباہت آئی تو سرکار سیدنا علی اکبر میں آئی. آقا علیہ السلام کی شباہت جب آئی تو سرکار سیدنا علی اکبر میں آئی. اب شباہتیں جب بٹنی شروع ہوئی تو اہل بیت میں یکے بعد دیگر ایک ایک کو شباہتیں ملتی چلی گئی. کسی کو رسول اللہ کی صورت ملی, کسی کو حسین علیہ السلام کی صورت ملی, کسی کو امام حسن کا چہرہ ملا, کسی کو حیدر کرار کی صورت ملی. یہ ساری صورتوں کی خوبصورتیوں کو جب ایک ساتھ جمع کر دیا گیا تو سرکار محبوب ہے تمہاری غوث اعظم دستگیر کا چہرہ بنا دیا. وہ کون ہے غوث اعظم؟ کون ہے غوث اعظم؟ امام سیدنا زین العابدین. کون سے امام زین العابدین جو کربلا کی سرزمین سے تنہا ہے اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اس کی سراپا تفسیر بن کر نکلے. امام زین العابدین, امام حسین علیہ السلام کے جانشین, آقا علیہ السلام کی اطرت میں جو امام حسین سے اولاد آئی ہے, جو سید الشہداء سے اولاد آئی ہے, اس اولاد میں تنہا ہے
سمجھو اگر زین العابدین ختم ہو گئے ہوتے تو نسل حسین ختم ہو گئے، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا محبوب تیری نسل کو رائے گا اور ضائع ہونے نہیں دوں۔ امام زین العابدین برکات قادریہ اٹھا کر دیکھیں، بہجت الاسرار شریف اٹھا کر دیکھیں، جتنی مستند کتابیں ہیں وہ ساری اٹھا کر دیکھیں، امام زین العابدین کو جو خرقہ خلافت امام حسین نے کربلا کے میدان میں عطا فرمایا، کربلا کے میدان میں کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، میں دیکھ رہا ہوں سب چلے جائیں گے، علی اکبر چلا جائے گا، قاسم چلا جائے گا، اور محمد چلے جائیں گے، علی اصغر چلا جائے گا، تم تنہا رہ جانے والے، تم تنہا رہ جانے والے ہو۔ مجھ کو میرے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان کا ان کے بابا علی المرتضیٰ نے، اور ان کو ان کے آقا محمد رسول اللہ نے جو سارے تبرکات اپنے فرقے میں عطا فرمائے تھے، اے زین العابدین میں تم کو یہ عطا کرنا چاہتا ہوں، میں سارے تبرکات تم کو دینا چاہتا ہوں، تو نے لے۔ امام زین العابدین نے وہ تبرکات لے لیے، جمع کر لیے۔ اب توجہ وہ سارے تبرکات کو جمع کر لیا اور اپنے صاحب دادگان کو اپنے اخیر وقت میں بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹے سنو، مجھے میرے بابا نے دیے تھے، ان کو ان کے بھائی نے دیے تھے، ان کو میرے بابا علی مرتضیٰ نے دیے تھے، یہ جو رسول اللہ کے تبرکات ہیں یہ سب تمہاری بات رہیں گے، تم اپنے جانشین کو دیں گے، تم اپنے جانشین کو دیں گے، تم اپنے جانشین کو دیں گے۔ اور سن لو، چھٹی صدی ہجری میں میرے چچا حسن المجتبیٰ کی اولاد میں ایک شہزادہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ سن لو، یہ اس کی امانت ہے، تمہیں اس تک سے پہنچانا، تمہیں یہ سارے تبرکات عبد القادر جیلانی کو دینے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے مشکات النبوہ میں، میرے پیر سرکار سیدنا غلام علی قادری الموسوی جو سرکار موسیٰ قادری کے جانشین ہیں، بے شمار حوالوں کے ساتھ اس واقعے کو درج کیا ہے کہ جو کچھ تبرکات اللہ کے رسول علیہ السلام کے ترکین سیدنا زین العابدین کو ملے تھے، امام زین العابدین نے وہ سارے کے سارے جمع کر کر غوث عالم کے حوالے میں حضرت سیدنا عبد الرحمن جان شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ دیکھو غوث اعظم کا کتنا عظیم مقام، ائمہ اہل بیت عظیم الشان، اعلی مقام ہے، رفیع الشان، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی بلندیاں، ان کا مقام، ان کا رتبہ ساری دنیا میں ظاہر ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی توجہ، وہ شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ ائمہ اہل بیت اطہار کے بعد ائمہ اہل بیت اطہار کا جیسا رتبہ کسی کو نہیں ملا۔ توجہ ہے آپ کی، وہ لکھتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو مقام امام زین العابدین کو ملا، ان کے بعد امام باقر کو ملا، ان کے بعد امام جعفر کو ملا، امام موسیٰ کو ملا، امام علی رضا کو ملا، امام تقی رضا کو ملا، امام نقی رضا کو ملا، امام عسکری کو ملا، یہ نہ سمجھنا کہ ائمہ اہل بیت کے بعد کسی کو نہیں ملا۔ حضرت جامی لکھتے ہیں کہ جو مقام، جو رتبہ، جو منصب اللہ نے ائمہ اہل بیت کو عطا کیا تھا، وہ سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث العالم دستگیر کو بھی عطا فرمایا۔ ائمہ اہل بیت اطہار کا خلاصہ ہے سرکار غوث العالم دستگیر، اور ان کی اولاد کا خلاصہ ہے سرکار کی شمع رسالی۔ دکن کی سرزمین پر اس خانوادے میں شباہت بھی آئی ہے، اس خانوادے میں علم بھی آیا ہے، اس خانوادے میں تدبر بھی آیا ہے، اور اس خانوادے میں میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے، جوہر خطابت بھی آیا ہے کہ جیسا غوث اعظم نے کہا ہے، کائنات ہست و بود میں کسی نے ایسا کہا ہی نہیں۔ حضور پیران پیر خود فرماتے ہیں کہ میری مجلس واعظ میں اگر تجھے ایک دن کا سفر کر کے آنا پڑ تو آ، اگر ایک مہینے کی مسافت طے کر کے آنی پڑی تو آ، مجھ سے ایک بات سیکھنے کے لیے اگر 1 سال کا راستہ طے کرنا پڑے تو طے کر آ، اگر تجھے زندگی لگ جائے، تیری زندگی ساری ختم ہو جائے، تو سفر کرتا رہے اور مجھ سے ایک بات سیکھنے کے لیے آئے تو آ، مجھ سے وہ ایک بات سیکھتا، مجھ سے ایک بات سیکھنے کے لیے وہ ساری زندگی کو صرف کر دے۔ ارے غوث
نہ میں واز کرتا نہ میں تقریر کرتا، مجھ سے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کہا اے عبد القادر واز کا، اے عبد القادر مرقات القادریہ کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں غوث اعظم دستگیر میں ٹھہرا ہوں، دیکھا یا کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے، اور ساتھ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو لے کر آئے، ساتھ میں موسیٰ کلیم اللہ کو لے کر آئے اور لا کر کہا، دیکھ کر کہا غوث پاک عبادت میں مشغول اور مصروف ہے، ایسے بتایا، ایسے اوپر ٹیلے، ایسے نیچے بتایا، کہا اے موسیٰ بتا تیری امت میں کیا کوئی ایسا ولی ہے؟ بتا تیری امت میں میرے عبد القادر کے جیسا کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کر کہا یا محمد رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم میری امت کو کیا تمام انبیاء کی امتوں میں آپ کے نوازے کے جیسی شان والا کوئی ولی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک کہتے میں دیکھ رہا ہوں ناز کر رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں محمد رسول اللہ، ارے جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے، جن کے قدموں میں کیسے کیسے لال و گوہر ملے ہیں، کیسے کیسے عظیم الشان مقامات والے اصحاب گزرے ہیں، کیسے کیسے اجلہ اکابر اولیاء کاملین گزرے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے سوائے اپنے نوازے عبد القادر جیلانی کے کسی پر ڈال نہیں فرمایا۔ کہا موسیٰ کوئی ہے ایسا تو بتا، کوئی ہے ایسا تو دکھا، سرکار غوث العالم دستگیر کے غلاموں، جس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزاد غوث عالم پر ناز کیا ہے، میری عقیدتیں، میری محبتیں، میری وابستگیاں، میری وارفتگیاں مجھے یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ٹھیک اسی طرح سرزمین دکن پر غوث اعظم کسی پہ ناز کرتے ہو کہ ہمارے پیر و مرشد کے یاد ہے۔ اور یہ منظر ان سب نے دیکھا ہے جو سفر بغداد میں پیر و مرشد کے ساتھ، یہ منظر سب نے دیکھا۔ کوئی کہتا ہے کہ غوث اعظم کی شباہت آئی، اور نجف اشرف پہ جاتے ہیں، مولا کائنات دیکھے میرے چچا یہاں تشریف فرمائے حضرت سید عبد القدیر قادری المصطفی سعید پاشا ادام اللہ فیوز اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت سے رکھے، انہیں دیکھیں، سرکار پیر و مرشد کو دیکھیں، دونوں کے جو دادا ہیں دونوں سے کے بھائی ہیں، حضرت سیدنا وحید القادری المصطفی عارف علیہ رحمۃ و رضوان، ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں حضرت سید شاہ لطیف محی الدین قادری المصطفی علیہ رحمۃ و رضوان، یہ دونوں شہزادے بڑے عظیم الشان، اور یاد رکھنا ان دونوں کے علاوہ اب روئے زمین پر سرکار مرزا قادری کی کوئی اولاد نہیں، ان دونوں کی اولادوں کے علاوہ وحید پاشا قادری المصطفی، لطیف پاشا قادری المصطفی، اب ان کے علاوہ روئے زمین پر دنیا میں کوئی سرکار مرزا قادری کی اولاد نہیں ہے۔ اب یہ دونوں شہزادگان جب سرزمین دکن پر جب مگن تھے تو سرزمین دکن کا جو فرمان روا تھا، محبوب علی پاشا، عثمان علی پاشا اگر کسی کا احترام کرتا اور کسی کے روب اور دبدبے سے بادشاہ وقت کرتا تو وہ ان دونوں کے دادا تھے، وہ ان دونوں کے دادا تھے۔ بڑے بھائی جب دنیا میں آئے اور جب حسن شباب مالا، جب جوانی کے مناظر طے کیے، دیکھنے والوں نے دیکھا اور چیخ مار کر کہی کہ یہ وحید پاشا قادری المصطفی کا چہرہ نہیں ہے، یہ غوث اعظم کا دستگیر کا چہرہ ہے۔ اور چھوٹے بھائی حضرت لطیف محی الدین قادری المصطفی جو ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد ہیں، ان کے دادا کو دیکھا تو ہر دیکھنے والی آنکھ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ لطیف محی الدین قادری نہیں ہے بلکہ علی مرتضیٰ کا چہرہ مقدس ہے۔ آج بھی سرکار لطیف محی الدین قادری میرے پردادا کی شبیہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایران کے ماہرین آئے، اس کی زیارت کر کر کہنے لگے کہ آنکھیں علی کی ہیں، پیشانی علی کی ہے، رخسار علی کا ہے، لب علی کے ہے، چلان علی کا ہے، داڑھی علی کی ہے، جو کچھ ہے سب علی کے جیسا ہے۔ اور خاندان کے لوگوں نے جنہوں نے لطیف محی الدین قادری کو دیکھا ہے وہ سب کہتے ہیں کہ حضرت کاظم ہو بہو اپنے دادا لطیف محی
اعتبار سے ہو کہ روحانی اعتبار، یہ سب کا سب پورا کر رہا ہے خانوادہ موسویہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ہمیں حضور پیر و مرشد کے دامن اقدس سے وابستہ رکھے، صبح قیامت تک رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس جشن میں آنے والے تمام مریدین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ مولا کریمہ کال سازہ بندہ نوازہ پروردگارہ، آج کے اس جشن مقدس کے صدقے و توفیل ہمارے پیر و مرشد حضور سیدی کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی قدس اللہ العالی کے عمر دراز فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پہ تاجر صحت اور عافیت کے ساتھ صبح قیامت تک سلامت باکرامت رکھ، پیرانی ماں کے عمر دراز فرما، شہزادگان و شہزادیان و نبیرگان و نبیرگان و نبسیان و تمام سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں، خانوادہ خالدیہ موسویہ کے جتنے حضرات ہیں، اللہ ان سب کی بھی عمر دراز فرما، اور جتنے مریدین آئے ہیں انہیں حضور پیرانی پیر غوث العظم دستگیر کے خیرات سے مالا مال فرما، سرکار پیر و مرشد کے فیضان سے مالا مال فرما۔ مولا کریمہ آج کے اس جشن میں جتنے لوگوں نے جس حیثیت سے حصہ لیا ہے ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، دین و دنیا کی دولت سے سرفراز فرما، دین و دنیا کی مال سے سرفراز فرما، دین و دنیا کے علوم سے ان سب کو سرفراز فرما۔ اور میں یقین میں پیر و مرشد کے خطاب سے قبل دعا ہوں علاج اقبال ملتانی صاحب کے لیے، ان کے رفقا کے لیے، گولے بھائی ہیں اور عبد الرحمن صاحب ہیں، جتنی بھی ان کی ٹیم ہے ان سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے محنت کر کر غوث اعظم کے لنگر کے لیے دن رات اس شدید گرمی میں محنتیں کی ہیں، پروردگار روز قیامت انہیں خورشید معیشت کی گرمی سے بچا اور ان کے علم میں، ان کے صحت میں ترقی عطا فرما، اور مولا انہیں خوب نوازشوں سے اپنے کرم سے سرفراز فرما، ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر کرم فرما، اور سرکار غوث اعظم دستگیر کی محبت میں جلا، غوث اعظم کی محبت میں موت عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بیٹھو بیٹھو سامنے جائیے، شکریہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی بالقرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیب الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک غوث الثقلین غوث العظم دستگیر اللہ تعالیٰ عنہ، کل ولی له قدم بینی علی قدم النبی بدر الکمالی، وابستگان سلسلے عالیہ قادریہ موسویہ، قابل مبارکباد ہے آپ لوگوں کا عشق و محبت، اور الحمدللہ جب سے غوث العظم کا جشن اپنے پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد حضور سیدنا سید شاہ عبداللہ قادری پیرانی ماں کے والد ماجد ہیں، میرے تایا ہیں، حضرت کے قائم کردہ اس جشن پاک کو میں نے پروان چڑھایا، کیا پروان چڑھایا؟ اللہ نے پروان چڑھایا۔ دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میرے مریدین کے تعاون سے، ان کی خدمت سے سرزمین حیدرآباد میں اتنی بڑی 11ویں کسی کی نہیں ہوئی، جن کی کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں ہیں، وہ بغارہ کھانا کھلا رہے ہیں۔
اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک زمانے تک میں دعویٰ کرتا تھا کہ پوچھ پہ تاؤ دے کے کہتا تھا کہ کوئی ثابت کر دے کہ حیدرآباد کی سرزمین پہ کیا ہندوستان میں میری اولاد کی ایک زمین ہے. لیکن یہ میرا دعویٰ تھا. جب اللہ کرم فرمانا چاہا تو کرم کے ایسے دروازے کھولتا گیا. اور مجھے بھی یقین ہے جب مجھ پہ کرم ہو رہا تو میرے مریدوں پہ بھی کرم ہوگا. نہ ہوش میں تھا، نہ خیال میں تھا، نہ فکر میں تھا. آتے موسیٰ پادری میں میرے ہی دروازے کے سامنے، میرے ہی کیمپس میں اور میرے ہی چھت کا گھر، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مل کے آنا مشکل ہے نا. چاہے موسیٰ کا گھر اور اس مقام پہ وہ گدی جہاں میرے آقا عبادت فرماتے تھے، اور خاندان موسویہ کی عقیدت سایہ موسیٰ سے کتنی تھی کہ 250 سال سے وہ گدی اس تخت وہاں سے ہٹا نہیں. اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا کہ 250 سال تک اس کی حفاظت ہوتی رہی تو کاظم پاشا کے حوالے کر دو، نسل در نسل اس کی حفاظت ہوتی رہی. اب حضرات نے زیارت کی ہے. غوث اعظم ہم لوگ کہتے ہیں غوث اعظم. اور بدعقیدہ جماعتیں آج کل شروع کری کہو اللہ غوث ہے، غوث اعظم اللہ ہے. تو لفظ غوث اعظم سے اہل حدیث وہابی کو بڑی الرجی ہے اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ غوث مددگار نہیں ہو سکتا. عربی زبان کا ایک عجیب معاملہ ہے. بعض وقت عربی زبان میں میننگ ایک ہوتی ہے، لفظ کئی ہوتے ہیں، معنی ایک ہوتے ہیں، اس کے لیے لفظ بہت ہوتے ہیں. اور بعض وقت ہوتے ہیں کہ معنی ایک لفظ ہوتا ہے، معنی بہت ہوتے ہیں. یہ عربی کا قاعدہ ہے. جیسے عربی میں کہتے ہیں عین، عین کا مطلب آنکھیں ہیں. عربی میں عین کا مطلب آنکھیں ہیں، اور عین کا مطلب عینک ہے، اور عین کا مطلب گھٹنا ہے. عین بولا جائے گا تو آنکھ بھی ہو سکتی ہے، عینک بھی ہو سکتی ہے، گھٹنا بھی ہو سکتا ہے، اور عین اگر بولے تو پانی کا چشمہ بھی ہو سکتا ہے. لفظ ایک ہے، معنی الگ الگ ہے. جس جگہ پہ استعمال ہوگا وہاں معنی بدل جائے گا. ایسے ہی غوث، اب کتنے ورڈ سے لکھا؟ غوث، وزیر، معین. معین بولو مددگار، وزیر بولو مددگار، غوث بولو مددگار. اور قرآن پاک میں یہ پورے لفظ استعمال ہوئے ہیں. لفظ معین مددگار قرآن میں استعمال ہوا. لفظ وزیر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو وزیر بنا دے، مددگار بنا دے. تو وزیر غوث کے معنی مددگار، اور یہی وزیر کے معنی مددگار. تو یہ وہابیوں کو لفظ غوث سے چڑ ہے. غوث نہیں ہو سکتا، جب غوث نہیں ہو سکتا تو کوئی وزیر بھی نہیں ہو سکتا. جب کوئی غوث نہیں ہو سکتا تو کسی کو وزیر بھی بولنا شرک ہو جائے گا. اب حیرت کی بات ہے کہ وزیر بولتے ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم کون؟ وہ بھی آدم. ان کو آدم سے بہت چڑ ہے نا. غوث اعظم جنازہ نکل جاتا. ارے لفظ غوث اعظم پہ وہابیوں کا جنازہ نکل جاتا، اور یہی اپنے منہ سے نریندر مودی کو وزیر اعظم بولتے ہیں. وزیر اعظم بولنے سے تمہاری توہین قائم ہو گئی، اللہ کے محبوب کو غوث اعظم بولنے سے شرک ہو گیا.
حقیقی مددگار سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. کارساز مطلب اللہ ہے. نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ دلا سکتا ہے. کسی کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے، تنہا مالک ہے پاور کا، مگر جس کو چاہے وہ عطا کر دیتا ہے. جیسے میرے شہزادے علی پاشا نے کہا کہ ابدال کی قسمیں ہیں کہ ابدال اسے کہتے ہیں کہ یہ اپنے جسم کا بدل یہاں بھی رکھ کے کہیں اور بھی جاتا ہے. اور پیرانے پیر غوث اعظم ایٹ اے ٹائم 14 مقامات پہ دعوت ہے. باڈی ایک، مقامات کئی. یہ وہابیوں کا جنازہ نکل جاتا. ایسا ایک شخصیت 14 مقامات پہ کیسے جا سکتی ہے؟ یہ تو شرک ہے صاحب. شرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہو، کسی غیر کے لیے. سب نے اللہ کے لیے بھی جگہ بنایا. اللہ 50 مقام پہ آ سکتا، بندہ نہیں آ سکتا. شرکا سے ہوگی. اگر 40 مقامات 14 مقامات پہ غوث اعظم نے دعوت کری. باڈی ایک، ان کا کہنا ہے کہ باڈی ایک باڈی 14 اسپاٹ پہ نہیں جا سکتی. یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے مان لیے. اب جو تمہارے گھر میں آ کے اسرائیل علیہ السلام تمہاری اماں باپ کو لے کے گئے، وہ کتنے ہیں؟ وہ کتنے ہیں؟ بولے ایک ہیں. پوری دنیا میں انہوں اکیلے کیوں رہے؟ اکیلے ایٹ اے ٹائم اسرائیل علیہ السلام حیدرآباد میں بھی ہے، حسینی عالم میں بھی ہے، سکندرآباد میں بھی ہے، بمبئی میں بھی ہے، کلکتہ، ہندوستان، پاکستان، عربستان. ایک وقت میں لاکھوں آدمی مر رہے ہیں تو آئے کون؟ اسرائیل علیہ السلام. باڈی ایک، پرسنالٹی ایک، لیکن ہزاروں جگہ اسرائیل آ رہے ہیں. اچھا جانے دو. خبر میں فرشتے آئے. منکر نکیر کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہر جگہ دو. وہی تو یہاں بھی انہوں، وہاں بھی انہوں، پاکستان میں بھی انہوں، عربستان میں بھی، مصر میں، افریقہ میں وہی تو. یہ کیسے آ رہے ہیں؟ اللہ صاحب کی مرضی. مطلب یہ بھی اللہ صاحب کی مرضی، یہ بھی اللہ صاحب کی مرضی ہے. اگر تو فرشتوں کو ایک ہی وقت میں ہزاروں جگہ مانے تو تیری تو اللہ جانے دے. استاد کے بارے میں کیا ہے؟ بھائی سب سے زیادہ تو شیطان کو تم لوگ مانتے ہیں نا. جھنڈے کے پاس شیطان، گیلین والوں کے پاس شیطان، درگاہ میں شیطان، یہاں شیطان، وہاں شیطان. یہ شیطان کرا رہا، یہ شیطان کرا رہا. ہر جگہ شیطان ایکٹیو ہے. ایٹ اے ٹائم کئی مقامات پہ شیطان ایک ہی وقت میں رہتا ہے. اب یہ شیطان رہتا نہیں رہتا، لاکھوں جگہ رہتا. پرسنالٹی ایک، ہزاروں جگہ پہ یہ مردود رہ رہا ہے. یہ کیسے رہ رہا؟ اللہ صاحب بتا رہے عقل کے اندے بتا. یہ شیطان محبوب ہے کہ مردود ہے؟ شیطان مردود ہے کہ محبوب ہے؟ تو بولے شیطان تو مردود ہے. بولا جب اللہ نے مردود کو یہ پاور دے دیا ہے تو محبوبوں کو کتنا پاور دیا ہے؟ نہیں سمجھ سکا تو محبوب کے پاور کو کیا سمجھے؟ ابدال اسے کہتے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم کئی مقامات پہ وہ رہتے ہیں اور تصرف کرتے ہیں. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی شان مبارک یہ ہے کہ میں اسی پیرانے پیر کے قول کے مطابق ارشاد مبارک میں اپنی تقریر مختصر انداز میں کر دوں. ایک ہے ولایت کی 3 قسمیں. کتنی؟ ایک ولایت وہبی ہے، ایک ولایت قصبی ہے، ایک ولایت تشریعی ہے. ولایت وہبی اسے کہتے ہیں کہ جو پیدائشی ولی ہوتا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ولی ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا سلیکشن ہے.
ولایت وہابی کے معنی یہ اللہ کا سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے۔ بیٹے مل کے خطب بنا رہے، خطبے دکن، گلی گلی خطبے دکن ہو گئے۔ پرسوں مارے اخبار میں آنا عرس مبارک خطبے دکن، یہ کام دے ہو گئے نہیں، اور بنائے ان کو پوترے بنائے۔ میں تو اس خطبے عالم کا ذکر کرتا ہوں جسے اولاد نہیں بنائی، جس کو رب العالمین نے بنایا ہے۔ غوث اعظم وہ ذات ہے، یہ بندوں کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا سلیکشن ہے، یہ الیکشن نہیں ہے۔ الیکشن میں بندہ چنتا ہے اور سلیکشن میں اللہ چنتا ہے۔ اللہ نے چن لیا غوث اعظم دستگیر کو۔ اب پیرانے پیر خود اپنی زبان مقدسہ سے اپنے مقامات فرماتے ہیں کہ مقامکم العلا ولکن، تم میں بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں تم میں، لیکن میں جو ہوں وہ میں ہوں، میں جو ہوں غوث اعظم فرماتے ہیں وہ میں ہوں۔ ارے تم تو میری جھوٹی پی رہے ہو، جو شراب معرفت میری بچ گئی ہے وہ تم پی رہے ہو، میں تو ڈائریکٹ اللہ کے دست پاک سے پیتا ہوں۔ تو مجھے رب کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اور میرے دوستوں غوث اعظم فرماتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ولی کی جو قسمیں ہیں، ولی وہابی، ولی قصبی، ولی تشریح، اور ولی تشریح زیادہ تر آپ کے لوگوں میں رہتے، سیٹوں میں، اور آپ لوگ ولی ہو جاتے پتہ بھی نہیں چلتا ولی ہو گئے، معلوم ہو گیا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کسی عمل کو قبول کر لیتا ہے اخلاص کی بنیاد۔ جب اللہ تمہارے کسی عمل کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ تم اللہ کے دوست ہیں۔ اس لیے نماز با جماعت کی فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ کی عبادت تم گھر میں بھی کر دو، لیکن نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت اس لیے ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں 40 مسلمان مصلی ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے، وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ ولی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ کہ وہاں بھی جتنا ولی سے چڑھتے ہیں، ولی کے بغیر تو تمہاری زندگی نہیں گزرتی نا۔ جنازہ آ گیا مسجد میں، امام صاحب پلٹ کے پوچھ رہے ہیں میت کا ولی کون ہے، میت کا ولی کون ہے؟ انہوں نے وہاں بھیڑی مار لیتے بیٹھا ہوا ہے، بولا اندر بیٹا کا ہے، کیا بولا پڑھا ہوں نماز میں، ہاں پڑھا پڑھا پڑھا، بڑا اتنے بڑے خطیب و امام ہے یار، یہ چھکے پن جیسے معاملی آدمی سے اجازت لے رہے ہیں۔ ارے بولے صاحب پڑھا دینا نا، بولے نہیں شریعت کا مسئلہ ہے کہ میت کے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ بولا میت کے ولی کی اجازت ضرورت ہے، اتنے بڑے خطیب مکہ مسجد کی اجازت لے رہے ہیں، تو پتا چلا کہ جو ولی ہوتا ہے وہ صاحب اجازت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ولی ہوتا ہے وہ صاحب اجازت ہوتا ہے۔ قاضی بیٹھا ہوا ہے، سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی صاحب پوچھتے ہیں دولہن کے ولی کہاں ہیں؟ ارے بھائی پڑھاؤ نہیں، ولی کی اجازت ضروری ہے۔ تو میرے دوستوں چاہے دولہن کا ولی ہو چاہے مردے کا ولی ہو، اجازت کا پاور ہے، اسے اجازت دینے کا پاور ہے۔ ارے عقل کے اندر جب مردے کے ولی کے پاس پاور ہے تو اللہ کے ولی کے پاس کتنا پاور ہوگا؟ جب اللہ کے ولی کے پاس پاور ہے تو پھر اولیاء کے سردار کے پاس کیا پاور ہے؟ آدم فرماتے ہیں کہ کل ولی اللہ قدم وحیدی علا قدم نبی بدر کمالی۔ اور ولایت بھی جب تقسیم ہوئی تو ولایت بھی نبیوں کے نقش قدم پر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ولی۔ غوث پاک فرمائے کہ وہ کل ولی قدم، ہر ولی کے لیے ایک نبی کا قدم ہے، ان کے نقش قدم پر ہے۔ اور کسی ولی کے پاس بڑا تروفر ہوتا ہے ولی، محل بنا ہوا ہے، مسند بچھی ہوئی ہے اور عالی شان کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایسا ڈریس پہنے ہوئے ہیں،
یہ کون ہے بھائی؟ اتنے شاندار کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو دیکھنے والے لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, ان کو ولایت سلیمانی ملی ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے, تو وہ کر و فر ان کو ملا ہے, تو یہ ولایت سلیمانی کے حامل ہے. کسی ولی کے پاس جلالی جلال ہے, قرب خانی خرید نہیں جا سکتے, جلال رہتا ہے. ارے بھائی یہ کون ہے؟ تو بولے ولایت موسوی ملی ہے, ولایت موسوی ملی ہے. اور بہت سارے اولیاء بیچلر رہے, کئی ولی شادی نہیں کرے, محبوب الہی شادی نہیں کرے, محبوب سمنانی شادی نہیں کرے. کئی اولیاء کی فہرست ہے جنہوں نے شادی نہیں کی, ولی اور شادی نہیں کرے, تو بولے ولایت عیسوی ملی ہے, ولایت عیسوی ملی ہے. تو بہرحال ولایت ابراہیمی ہو کہ ولایت موسوی ہو کہ ولایت عیسوی ہو, ہر ولی کو کسی نہ کسی ولی نبی کا صدقہ ملتا ہے, ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. لیکن پیرانے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک ولی کسی نبی کے قدم پر ہے تو وہاں اس کی لائف محدود ہے, کوئی ولی کسی نقش قدم پر ہے تو وہاں اس کی زندگی محدود ہے. فرمایا کہ مجھے اللہ نے ولایت محمدی عطا فرمایا ہے, مجھے ولایت محمدی عطا فرمایا ہے. اور ایسی ولایت محمدی ہے, اس میں جلال بھی ہے, اس میں کر و فر بھی ہے, اور اس میں ناز بھی ہے, اور اس میں روب و دبدبہ بھی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ وہ محبوب پروردگار ہے کہ روزہ رہتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے ہیں, کئی دن تک جنگل میں بھوکے رہتے ہیں. ارے تم بھوکے رہے تو جورو منانے نہیں آتی, بھوکے پڑے میں ارے کھانا اٹھ کے کبھی بھی. یہ بشری تقاضے ہیں کہ ہم بھوکے رہے تو بچے ایک بار پوچھیں گے, دو بار پوچھیں گے, اس سے زیادہ کیا ہمارے بابا کھا لو جی, کھا لو جی. ارے تو بھوک لگی تو خود کھاتے. لیکن یہ شان غوثیت ہے, یہ شان عبد القادر ہے کہ 3 سال عراق کے جنگل میں بھوکے رہے, کوئی منانے آئے یا نہ آئے, ان کا رب مناتا تھا, اور رب مناتا نہیں تھا بلکہ قسمیں دے کے کھلاتا تھا. عبد القادر تیرے رب کی قسم میں کھا لے. قسم میں پی لے, تیرے رب کی قسم میں کھا لے. کائنات عالم میں کوئی ایسا ولی ہے جس کو رب عالم نے رب العالمین نے قسمیں دے کے کھلایا ہے, وہ تمہارے پیر کی شان ہے. اور اللہ قسمیں دے کے کھلایا غوث العظم کو, تو ایسا کھلایا کہ ان کی غلام قیامت تک دنیا میں سب کو کھلا رہے ہیں. وہ رزق اللہ نے کو دیا ہے کہ عبد القادر میں تجھے رزق دے رہا ہوں, اور تیرا غلام دنیا کے کسی خطے میں نہیں رہے گا, یہ کھلاتا رہے گا, کھلاتا رہے گا, اور تیرے نام پہ لوگ کھاتے رہے گا. رب العالمین اللہ نے کھلایا ہے, اور آج غوث العظم کے غلام کھلا رہے ہیں. دنیا حیران ہے کہ کیا ہے بھائی, آگے کچھ لوگ آگے دیکھا گن کے جا رہے ہیں 40 دیکھ تو دوسرا بول رہا, ارے گزشتہ وقت 35 سے باپ گنتے رہو. اسی مسجد میں انشاءاللہ اعلان کر رہا ہوں, خدا کی قسم ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہاتھی کی کمان کے سامنے دسترخوان بچھاؤں گا اور درگاہ موسیٰ قادری تک لوگ کھانا کھاتے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے, آپ کے تعاون سے کروں. اور میرے مریدین بڑے خوش قسمت ہیں. ظاہر ہے کہ بھئی تو غوث اعظم کے لنگر میں تم خرچ کریں تو غوث اعظم تمہارا ادھار رکھتے ہیں, تمہارا ادھار رکھیں گے. بھائی تم عشق و محبت کا مظاہرہ کر رہے تو ادھر سے بھی تو کچھ ریٹرن ہوگا. بھائی اللہ کے رسول فرماتے
تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تم غوث اعظم کو تحفہ دے رہے لنگر کا، تو غوث اعظم پلٹ کے تم کو کیا دیں گے؟ ارے تم تو یہاں کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، میرے پیر جواب میں تم کو یہاں بھی کھلائیں گے وہاں بھی کھلائیں گے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ بَعِلْمِهِ عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ قَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کے لیے کسی نہ کسی نبی کا نقش قدم ہے، اور غوث اعظم ولایت محمدی کے ایسے پرتو ہیں۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ کے میں نقش قدم پر چلا، جہاں میرے نبی نے قدم اٹھایا عبد القادر نے وہاں قدم رکھا، جہاں رسول نے قدم اٹھایا عبد القادر نے وہاں قدم رکھا۔ فرمایا کہ ایک مقام ہے جہاں میں نے قدم نہیں رکھا، وہ ہے مقام نبوت۔ حضرت عاصی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث کی فضیلت کیا پوچھتے ہو آسی، سرکار غوث کی فضیلت کیا پوچھتے ہو آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت ان کو مل چکی ہے، صرف ایک مقام نبوت ہے جو غوث اعظم کو نہیں ملا، کیونکہ خاتم النبی رسول پاک کی ذات ہے۔ پیرانے پیر تشریف لا رہے ہیں، غوث اعظم دستگیر ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، اور غوث اعظم نقش قدم پر آئے۔ اب میں اپنی تقریر کو پھر اختصار کے ساتھ کر دوں کہ اتباع رسالت میرے غوث میں کیسے تھی، اور عجیب بات ہے دیکھو پیرانے پیر کب پیدا ہوئے؟ 29 غوث اعظم فرماتے ہیں کہ باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر۔ لوگوں جو عبد القادر کو دیکھ رہے ہو نا، کہ عبد القادر نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کا وجود ہے، ایسے وجود ہے۔ پیرانے پیر پیدا ہوئے 29 شعبان، کیا ہوئے؟ 29 9 اور 2 کو ملا لو تو 11ویں شریف کہاں سے پوچھ رہے ہیں؟ 9 اور 2 کو جمع کر دو تو 11، اور 2 کو ادھر کر دو، 9 کو ادھر کر دو، 2 کو ادھر 9 کو ادھر کر دو 92، اور محمد کے عدد ہی 92 ہے، محمد کے عدد 92 ہے۔ تو غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ عبد القادر کو کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ تو محمد الرسول اللہ کا وجود ہے، اور مقام نبوت وہ مقام ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ادب گاہے زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ نہیں آئے جنید و بایزی دیجا۔ یہ مقام رسول اللہ، با خدا دیوانہ رہو، با محمد ہوشیار باش۔ اللہ کے بعد دیوانگی چل سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے بعد ہوش میں رہنا پڑتا ہے۔ تو تاریخ اسلام کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو بڑے بڑے ولیوں نے دعویٰ کیا سبحانی ما اعظم شانی، میں اعظم ہوں، میری ذات پاک ہے، سبحان اللہ کی ذات ہے۔ مقام ولایت پہ آگے انہوں نے دعویٰ کر دیا، فنا فی اللہ کے منزل پہ کہا کہ سبحانی ما اعظم شانی، میری ذات پاک ہے۔ لوگوں نے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ منصور حلاج نے کہا کہ انا الحق، میں اللہ ہوں، میں حق ہوں، سولی پہ چڑھا دیے۔ اور جنید بغدادی نے کہا کہ میرے جبے میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے ہنگامہ کر دیا، بڑے بڑوں نے دعویٰ کیا الوہیت کا، وحدانیت کا، لیکن کسی نے محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تاریخ ولایت پڑھو، کسی نے نہیں کہا کہ میں محمد ہوں۔ یہ تناد والے پیر پیرانے پیر کی ذات ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر۔ لوگوں یہ عبد القادر نہیں ہے، تمہارے سامنے محمد رسول اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی جگہ پر مشاعرہ ہوتا تھا، آج سے 80 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے ماموں بھی ہوتے تھے، میرے تایا بھی ہوتے تھے، مفتی دگن تھے حضرت مفتی اشرف علی صاحب۔
انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے غوث اعظم کی ولادت کا یہاں پر، تو لوگ قوالی میں وہ رقص نہیں کرتے تھے جو ان کے مسدس پہ ہوتا تھا، اور ایسی آمد تھی بولنے میں، بیٹھے بیٹھے لکھتے تھے، فرماتے ہیں کہ بجنے کو ہے جہاں میں لائنکم کا ساز، بجنے کو ہے جہاں میں لائنکم کا ساز، اور کھلنے کو ہے انا بشر مثلکم کا راز۔ بالکل وہی مقام ہے، سکون اپنا ہو تو کیا، ہادی تو ہے جدید شریعت نہ ہو تو کیا، ابن رسول تو ہے رسالت نہ ہو تو کیا، نائب تو ہے نبی کے نبوت نہ ہو تو کیا، وہ پیشوا علی کے یہ پیرو علی کے ہیں، وہ بہرے پہ کنار یہ موتی اسی کے ہیں، اور محبوب ہے محب ہے سراپا ودود ہے، اور قصہ یہ مختصر ہے کہ جد کا وجود ہے۔ فرمایا کہ باللہ ھذا وجود جدید، اے لوگوں عبد القادر نہیں ہے، اور خدا کی قدم شان بھی وہی ہے۔ پیرانے پیر کے نقش قدم پر تم لوگ ہیں، غوث اعظم پیرانے پیر۔ سرزمین افریقہ میں کسی غوث کے غلام کا انتقال ہو گیا، پیرانے پیر عشاء کے بعد نکلے، تو غلام نے دیکھا کہ آج غیر معمولی سرکار عشاء کے بعد نکلے ہیں، اب ساتھ چلوں تو بے ادبی، اگر حکم فرماتے میرے ساتھ چلو، غلام ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن سوچے کہ اگر جا کر رہے ہیں سرکار، تو ایسا پیچھے پیچھے چلے انہوں کہ غوث اعظم جہاں قدم اٹھاتے تھے انہوں وہاں رکھ دیتے تھے، تاکہ یہ سمجھ لیتے کہ پیر کوئی ٹیلا نہ ہو، پلٹ کے سرکار نہ دیکھے، پیچھے پیچھے اندھیرے میں جا رہے ہیں۔ ارے پلک جھپکتے جھپکتے بغداد شہر چھوٹ گیا، تھوڑی دیر میں عراق ختم ہو گیا، اس کے بعد ملک افریقہ پہنچ گئے، چند سیکنڈوں میں پریشان ہو گئے۔ وہاں غوث پاک نے نماز جنازہ پڑھائی، خواجہ خضر علیہ السلام پڑھے تھے کہ یا غوث یہاں کس کی خطبیت اور ولایت عطا کی جائے گی، تو مجمع میں دیکھ کے فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو پکڑو، اس کو یہاں کا قطب بنا دو، اس کو یہاں کا ولی بنا دو۔ پھر غوث اعظم چلے، غوث اعظم کے پیچھے پیچھے چلے، تو یہ غوث اعظم کے قدموں پہ گر کے یہ کہنے لگے کہ پیر پلک جھپکتے افریقہ پہنچ گئے۔ اب سوچو غوث اعظم تو اپنی رفتار سے جا رہے تھے، غوث اعظم اپنے روحانی پاور سے جا رہے تھے، ارے جو ان کے پیچھے پیچھے چلا اس کی بھی رفتار کا یہی حال، جو نقش قدم پہ چلا اس کی رفتار کا یہ عالم ہو گیا۔ غوث اعظم کا قدم پکڑ کے کہا میرے پیر، پلک جھپکتے ہی افریقہ پہنچ گئے۔ سرکار یہ ماجرا کیا ہے؟ تو غوث اعظم نے پلٹ کے پوچھا سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ بولے یا وقت مشرق سے نکلتا ہے۔ ڈوبتا کہاں ہے؟ بولے مغرب میں۔ وقت کتنا؟ دنیا کا فاصلہ کتنا؟ بولے غوث پاک کیا بتا سکتے ہیں دنیا کتنی طویل ہے؟ بولے ایک ادنا مخلوق سورج جب یہ فاصلہ طے کر سکتا ہے تو میں تو رسول اللہ کا امتی ولی ہوں، اعلیٰ مخلوق ہوں۔ اگر پلک جھپکتے بھائی اگر سفر طے کر رہا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ تو ولایت کا پاور الگ ہوتا ہے ولیوں کا۔ بیہودے بہاوڑے سمجھتے نہیں کبھی عقل کے اندر ہو۔ ایک انسان کی اپنی طاقت ہے اور ایک روحانی پاور ہے، یہ روحانیت کو بدنی پاور میں بولتے ہیں۔ بھئی آپ کی کتنی کیپیسٹی ہے، آپ کی طاقت ہے، آپ کی طاقت ہے۔ میرے مریدوں میں کچھ پہلوانا بھی ہے، اے انسان ہی نا، ہاتھ ملا لیتے، پنجہ لڑا لیتے، ارے طاقتور ہے، میں دیکھ تو بھی تو انسان ہے نا، میرے بات کروں، ارے اس کے بعد تو زیادہ طاقت ہے۔ تو پتا چلا کہ ہر انسان طاقت میں برابر نہیں ہوتا، بدن کی طاقت میں جب برابر نہیں ہو سکتے، روح کی طاقت میں کیسے برابر ہو جائے؟ تمہاری طاقت میں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ آپ روز رات کو سوتے ہیں، روز رات آپ قرآن کہتا ہے کہ روز تم موت کے ہمکنار ہوتے ہیں، آپ سوتے ہیں تو صبح اٹھ کے بولتے ہیں امریکہ گیا تھا، امریکہ گیا تھا، اور یار آئی چچا اس سے ملاقات ہوئی، یہ گیا بھی آ گیا، وہ امریکہ جانے کو
पासपोर्ट बनाना, दुनिया के धक्के खाना, उसके बाद 18 घंटे ट्रेन में बैठना, ये बदनी सफर है। और रूहानी सफर का ये आलम है कि गए भी आप ही गए। रूहानी सफर है कि गए भी आप ही गए। अच्छा फिर ये रूह गंदों की रूह है, ये गुनाहगारों की रूह का पावर है कि पलक झपकते अमेरिका जाके आ रही है, तो फिर अल्लाह के वलियों की रूह का पावर क्या होगा, उनकी रूहानियत का पावर क्या होगा। अरे जो बिजली कड़कती है, इस बिजली का पावर तुमको मालूम है कि 1,86,000 मील पर सेकंड है। जो कड़कती है ना, इसकी रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड। एक सेकंड में इतना चलती है 2 लाख किलोमीटर। अरे ये बिजली, इसकी रफ्तार का ये आलम है, तो गौसे आलम की रफ्तार का क्या आलम हो। ऐसा आलम है कि मेरा पीर गौसे आलम बगदाद में बैठे हुए हैं और गौसे पाक ने फरमाया, दावे गौसे पाक ने किए और लोगों ने आजमाया भी गौस के दावे को। कुछ लोग बड़े पीर के हाथ में हाथ दिए तो दिल दिए, और कुछ सौदेबाज हैं। बहुत सारे मुरीदों में भी हमारे हैं, कई को आया है मुरीदों ने खला हो गया था। अरे मारवाड़ी के मुरीदों में तो टाटा बिल्ला के पास खाना था, कई को आया, यानी इखलास नहीं है मुरीदी में। फिर गौसे आदम का दामन पकड़ के बोल नहीं आ रहे, शैतान आ गया, रही बच्ची की शादी दोहरी मुरीद करा, बरकतें जरूर मिल जाती हैं, लेकिन इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए, मकसद ये नहीं होना चाहिए, मकसद तो आखिरत होना चाहिए। अब एक अरब ताजिर थे, गौसे पाक ने फरमाया कि इन्ना यदी अला से मुरीदी का समाज अल्लाह, कि मेरा हाथ मेरे मुरीद के सर पे ऐसे जैसे जमीन पर आसमान है, जमीन पर आसमान, आसमान समंदर पे भी है, जमीन से मुराद पूरी कायनात है, और आसमान पूरी कायनात को घेरा हुआ है। फरमाया कि मेरा हाथ की मिसाल आसमान की है, और जहां कहीं पर भी मेरा मुरीद है, अब्दुल कादिर के हाथ के नीचे हम कहते ना गौसे आदम के मुरीदों को बलाएं इसलिए नहीं सता सकती कि वो हाथ से ऊपर। अब शैतानों को पहले वो हाथ हटाना पड़ता, वो हाथ हटाए तो इनका काम चलता। दुनिया की किसी शैतान में ताकत है कि गौस का हाथ हटा दे, तो आदमी वो हाथ में आते तो एक अरब ताजिर आए, उन्होंने कहा कि भाई दावा है अब्दुल कादिर जिलानी का कि हाथ में हाथ देना है, ये हाथ बचा देते हैं। चलो यार अपन तो समंदर का सफर करते, कभी परेशानी रही तो इन्हों तो बचा देते ना। आया बैठा तो गौसे आदम ने फरमाया क्यों आया है, तो बोले आपने ऐलान किया है जो मेरे हाथ में हाथ देगा हाथ को बचा लूंगा। वो हाथ पूरा से उन्हें हाथ नहीं समझा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इशारे में होती है। हैदराबाद में इमाम जाफर सादत की नियाज होती है, आजकल वो आवड़े बहुत पीछे पड़े हैं, और सुनिया भी, अरे इनको भी बड़ी खुजली होगी, कुंडे बोलते ही आज बोला हो जाते, कुंडे कुंडे हराम है, कुंडे हराम है। बोला भाई भी बोलो हराम है, कुंडे खाना हराम है, भाई का बोलो जाए। अच्छा आप भी मानते कुंडे हराम है? अबे कुंडे मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं, कुंडे मिट्टी के बर्तन को, मिट्टी का बर्तन खाना तो हराम है ना। अंदर की बोल, बात खीर की बोल, खीर की तो बोल रहा नहीं। और ये खीर का भी अजीब मसला है, छोटी नस्ल का हो के बड़ी नस्ल का खीर नहीं खाता, कुत्ता कभी खीर नहीं खाता, और ये कुत्तों को कब बर्दाश्त होगा, ये कुत्ते का खाना। और ये कुत्ते इसलिए हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अहलुल बिदअत किलाबु मिनन नार। हदीस शरीफ में है कि फरमाते हैं कि अहलुल बिदअत किलाबु मिनन नार, ये जितने बदअकीदा है जहन्नम के कुत्ते हैं। इमाम जाफर सादत की नियाज हुई तो कोई बुजुर्ग बोले होंगे नवाब साहब को छोड़ा, और बड़ी बरकत होती है नियाज में, छोड़ा रोक रोक के छोड़ा। और नवाब साहब को बोले नवाब
یہ نیاز کو چراغ مت بتانا، یہ نیاز کو چراغ مت بتانا. نیاز پیر کے منشا کو سمجھ لیے تھی سرکار، چھوڑو چھوڑو چھوڑو. اب ان کے پٹے بابا کے مرنے کے بعد 2 نسل کے بعد گڑا کھود رہے، بڑا ٹائم کے لیے ایک چراغ کو نیاز نہیں بتانا. اب اس کو دفن کرنا ہے، کہتے بچ گئی بچ گئی. ارے بلا عقل کے اندھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ روک روک کے گائے کو کھلا رہا، خدا کی مخلوق کو چھوڑ دے. وہ تو سمجھ گئے یہ رزق دفن کرنا تو حرام ہے، کھیر پوریاں گھڑوں میں دفن کرنا یہ تو حرام ہے، یہ تو بدترین گناہ ہے. جو ثواب تو نے کمایا تھا، اب جو عذاب کما رہا ہے اس کا حساب دینا ہے. وہ جو کھلایا تھا اس کا حساب لینا ہے، اور یہ جو گڑ رہا ہے اس کا حساب دینا ہے. تو اب غوث اعظم نے فرمایا کہ ہاتھ کی لاج رکھنا ہو تو یہ بیوقوف کیا سمجھا، ہاتھ بچا لیتے، چلو بھائی سمندر میں جاتے ہیں. آگے غوث کے ہاتھ میں دیا، مرید ہوا. کچھ عرصے کے بعد بڑے پیر غوث اعظم بیٹھے ہوئے، صاحبزادے شہزادگان مریدین بیٹھے ہوئے، ایک آواز آئی سمندر میں. وہ سمندر میں جہاز تاجر کا پھنس گیا، اب ڈوبنے کے قریب تھا تو اس کو یاد آیا، ارے بھائی عبد القادر کے ہاتھ میں دیا بھائی، پکارو پکارو عبد القادر. وہاں سے انہیں پکارا، غشنی عبد القادر میں ڈوب رہا ہوں. تو غوث اعظم بیٹھے ہوئے تو سرکار کے شہزادے سیدنا تاج الدین عبدالرزاق قادری جو ہمارے دادا جد اعلیٰ ہیں، وہ ایک دم دیکھے کہ سرکار پھر توجہ نہیں فرما رہے ہیں تو معروضہ کریں کہ سیدی کوئی آپ کو پکار رہا ہے، کوئی آپ کو پکار رہا ہے. میرے صاحبزادے کون پکار رہا ہے؟ آنکھ بند کر کے فرمائے کہ پیر عرب تاجر سمندر میں گر گیا ہے، اب جہاز ڈوبنے کے قریب ہے، وہ آپ کو پکار رہا ہے. پھر پیر نے اپنا ہاتھ ایسا بلند کیا اور جب ہاتھ کھینچا تو 2 کٹے ہوئے ہاتھ سامنے رکھ دیا تو پوری بھجیس چونک گئی کہ انسان کی لاش کے ہاتھ ہیں. بولے یا غوث یہ تو انسان کے کٹے ہوئے لاش کے ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ بولے اسی عرب تاجر کے ہیں. دینے والے نے ہاتھ دیا تھا، میں نے ہاتھ بچا لیا، اگر دل دیتا تو زندہ نہ لیتا. دامن غوث اعظم پکڑو تو دل سے پکڑو. یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کمرشیل مت بنو. پیر کا دامن پیر کے لیے پکڑو. جب وہ بچائیں گے تو وہاں بھی بچائیں گے، یہاں بھی بچائیں گے. تیرے میدان محشر میں بچانے کا وعدہ نہیں کیا ہے، قدم قدم پہ اپنے غلاموں کو بچانے کا وعدہ کیا ہے، تو قابل مبارکباد ہے. پیرانے پیر کے غلام اور غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر، جیسے علی پاشا نے کہا، میں بار بار پیرانے پیر کے جشن میں یہی سناتا ہوں کہ کائنات کے ولیوں میں کوئی اتنی اپنے مریدوں کو گارنٹی نہیں دی. سرکار غریب نواز کی ولایت سر آنکھوں پر، خواجہ بہاؤالدین سر آنکھوں پر، احمد کبیر رفاعی سر آنکھوں پہ، ہر ولی کا مقام و مرتبہ سر آنکھوں پر ہے. مگر کسی بھی اولیاء اللہ کی تاریخ میں نے پڑھی، کسی مرید نے، کسی پیر نے مرید کو کوئی شورٹی نہیں دی ہے. تو مجھے بتا دو کسی کتاب میں کسی پیر نے، کسی ولی نے کہا ہے اپنے مریدوں کو گارنٹی. مگر غوث اعظم کے پاس آئیے تو صرف مریدوں کو گارنٹی ہے. ایک حیدرآباد کے میرے مرشد پیر تھے، تو انہوں نے کہا بس دیکھو میاں، غوث اعظم جو ہے اپنے مریدوں کو بولے، جو بولے مریدوں کو، اولاد کو کیا بولے؟ اولاد کو کیا بولے؟ آپ لوگوں کو تو دیے بھی نہیں، صرف مریدوں کو بولے. بولا جی، بولا بہجت الاسرار شریف نہیں پڑھے شاید آپ نے؟ یہ کیا ہے؟ سب میرے غوث سب کو نواز رہے تھے، کسی کو قطبیت دے رہے تھے، کسی کو ولایت دے رہے تھے، کسی کو حکومت دے رہے تھے. تو جب انعامات تقسیم ہو رہے تھے وقت اخیر میں، تو شہزادوں نے کہا کہ سیدی سارے غلاموں کو تو آپ نے دے دیا، اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں؟ تو پیرانے پیر نے آنکھ کھول کے اپنے شہزادوں کو دیکھ کے فرمایا تمہارے لیے میں اپنی محبت دے رہا ہوں، تم کو میں اپنی محبت دے رہا ہوں. عبد القادر کی محبت میں مر جاؤ، زندہ رہ جاؤ گے. تو غوث اعظم کی اولاد جو ہم ہیں، کسی کو
ملی، کسی کو حکومت ملی، ہم کو روحانی اقتدار ملا ہے کہ ساری دولت ختم ہو جائے گی، خدا کی قسم شان موسیٰ قاضی کی ولایت کا سلسلہ جاری رہے۔ ارے کسی خاندان میں ایک آدھ ولی پیدا ہو گیا تو بھدکلے سے پھر رہے ہیں، ہمارے دادا ولی ہیں، ہمارے دادا ولی، اوپر کون خالی ہے؟ خدا کی قسم تمہارے پیر کا وہ خاندان ہے کہ کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ ارے خاندان میں ایک ولی بزرگ پیدا ہوا تو خواجہ خضر علیہ السلام کو بھیجایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، جاؤ خزانے کی حفاظت کرو۔ دو پیغمبر مل کے خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بولے کیا بھائی بھوکے پیاسے رہ رہے، کچھ دیے نہ دلائے، آپ دیوار اٹھائی چلے جا رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے دیوار، قرآن ہے کہے کے لیے دیوار اٹھائے، یہ دیوار اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو خواجہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تم کو معلوم ہے نہیں یہ دیوار کیوں اٹھائی؟ بولے کیوں اٹھائے؟ پیسے لیے نا کچھ کرے دیوار اٹھا دیے۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر ایک خزانہ دفن ہے یتیم بچوں کا، اور اس خزانے کی حفاظت اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، ساتویں پشت میں دادا تھا، ساتویں پشت کے دادا ولی تھا، تو سات پشت کے بعد اولاد کے خزانے کی حفاظت کر رہی ہے۔ ایک ولی کا فیض سات نسل تک چلتا رہا۔ خدا کی قسم تمہارے پیر کا خاندان وہ ہے کہ آنکھ کھولے جب سے ولایت کا سلسلہ جاری ہے۔ ارے ایک ولی نہیں ہے، یہاں سے لے کے بغداد تک، اور بغداد سے لے کے امام الاولیاء مولا مشکل کشا تک ولایت کا سلسلہ ہے۔ ارے جب ایک ولی کا فیض اتنا مل رہا ہے تو پھر یہ ولیوں کا فیض، خدا کی قسم اس لیے سنا رہا ہوں، یہ صرف اولاد کو نہیں ملے گا بلکہ اتنی ولایت کا سلسلہ غوث کے سارے غلاموں کو ملے گا۔ اس لیے تم قابل مبارکباد، میں دل کی گہرائیوں سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے پیر کبھی بگڑنے نہیں دیتے۔ یہ بیٹھے ہیں زندہ مثال ہمارے عظیم شیخ سلیم شیخ، یہ جتنے حضرات ہیں یہ بارہا دیکھے ہیں کہ میرے جد کی کرامت، سرکار شاہد موسیٰ قاضی کی جب ان کی کرامت، ایک خاندان میں ایک ہے، ایک ایک شاہکار ہے، ایسے ایسے شاہکار ہیں، خالی تالی مار کے بولا جاؤ کچھ نہیں ہوگا تو بڑے بڑے ترخواں آ کے دکان پہ اندھے ہو گئے، کچھ دکھ رہا نہیں ان کو، جو کام کے لیے آئے تھے وہی چیز نہیں دکھ رہی ہے۔ بولے سرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ میرے سرکار شاہ موسیٰ کا کرم ہے۔ غوث اعظم کے غلاموں کی دستگیری کے لیے صرف غوث ہی نہیں ہے بلکہ ان کے خاندان کا ہر بچہ اپنی دستگیری کے لیے تیار۔ کبھی سنا کہ 5 شہزادے ہیں لاہوری سرکار کے، تو ایسا نہیں ہے کہ شاہ موسیٰ کے تو مرید ہیں تو یہ تماشا دیکھتے رہیں گے، پانچوں کے پانچوں غوث اعظم کے اس سلسلے کے لوگوں کی دستگیری فرماتے ہیں، اور پھر ان کی دستگیری اگر کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو سرکار لاہوری کی دستگیری شروع ہوئی۔ تم تو بڑے خوش قسمت ہو، پیر بھی ملا تو پرانے پیر کے خاندان کا ملا، سب کے پیر ملے ہوں گے در والے، اور تمہارا پیر ملا ہے گھر والا، سب کا تعلق در سے ہے، ہمارا تعلق گھر سے ہے، در پہ خودک لیتے پھر رہے۔ غوث اعظم کے غلام ہیں، میں بول رہا ہوں اولاد ہے، آپ نہیں بولنا، اولاد نہیں بولنا، ابھی تو غلام بول رہا، تو جو ہے تو بول، میں جو ہے میں بول رہا ہوں، اولاد نہیں بولنا، پھر کیا بولنا؟ اللہ جب ان کے خاندان میں پیدا کیا ہے، اور یقیناً یہ کرم کی بات ہے، جیسے علی پیٹا صاحب نے فرمایا کہ چن لیتا ہے اللہ۔ سلیکشن ہوا غوث اعظم کا، پھر سلیکشن ہوا سرکار لاہوری کا، پھر سلیکشن ہوا پیر شاہ محی الدین ثانی کا، اور سلیکشن ہوا شاہ موسیٰ قادری کا، اور یہ کتنا بڑا کرم ہے
کہ وہ نادر کی سرزمین ہے کہ 250 سال پہلے شاہ موسیٰ کے مرید تھے نادر میں. کتنے سال؟ 250 سال پہلے سرکار کا سفر ہوتا تھا نادر. تو نادر بسمت کنوٹ، بسمت تو سرکار کی جنگیالی جاگیر تھی، تو ہر سال شاہ موسیٰ نادر اور بسمت کا سفر کرتے تھے، اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں سرکار شاہ موسیٰ کے مرید تھے پروری نادر اور بسمت کے علاقے میں. اور اللہ نے مجھے اس خاندان میں ایسے چنا، شاہ موسیٰ نے ایسا چنا کہ آج 250 سال کے بعد اسی علاقے میں میرے مرید ہیں. 250 سال کے بعد اسی علاقے میں مرید ہے جہاں میرے جد ہے. تو لوگ سمجھ رہے میں مرید کر رہا ہوں، بلکہ ادھر سے حکم ہوا کہ جا 250 سال سے علاقہ خالی ہے، جا میرے اپنے سلسلے میں داخل کر. سلیکشن ہوتا ہے کسی کام کے لیے. ہم سمجھتے ہیں ہم ڈنکے بجا رہے ہیں، ہم کومنٹے بجانے والے. ریموٹ کنٹرول وہاں ہے، ریموٹ کنٹرول وہاں ہے. کھولنا بند کرنا تو ہمارے سرکاروں کے ہاتھ میں ہے. جہاں حکم ہوتا ہے ہم چلے جاتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں. اور مجھے خاندان موسویہ میں وہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنے دور میں سرکار شاہ موسیٰ کے 2.5 لاکھ مرید تھے. اور کوئی حیدرآباد کا مرشد کسی کو مرید نہیں کرتا تھا. کوئی مرید ہونے آیا تو کہتا کہ حضرت شاہ موسیٰ کی موجودگی میں کسی کو اختیار نہیں ہے مرید کرنے کا، آپ کو مرید ہونا ہے تو سرکار کے مرید ہونا. تو وہ روب و دبدبا سرکار موسیٰ قادری کا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سلسلے میں داخل تھے. لیکن الحمدللہ اسی خاندان کا فرد ہوں. حیدرآباد میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں، بنگال سے لے کے کشمیر تک شاہ موسیٰ کے سلسلے کو میں نے پھیلایا. پورے ہندوستان میں نے سلسلے کو پھیلا دیا ہے. یہ کرم کی بات ہے، یہ بھی سلیکشن ہے. اللہ نے جب سلیکشن غوث اعظم کا کیا، انعامات سے نوازا. اب اتنے انعام کھلا رہا تو خسمے دے کے کھلا رہا، پنا رہا، اڑا رہا، روب و دبدبا دے رہا، ہیبت کر دیا. بڑے بڑے سلاطین نام سے کام رہے ہیں. جب اتنے نوازشات ہوئے تو غوث اعظم دراز و نیاز کی منزل پہ رہتے تھے. خواجہ بندہ نواز کے سدراز فرماتے ہیں، میرا بھی عاشقین ہے کہ غوث اعظم کی راز و نیاز گفتگو ہوتی تھی. اب یہ بھی رسول اللہ کے نقش قدم پر ہے. غار ہیرا میں اعلان نبوت سے پہلے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے غار ہیرا میں راز و نیاز ہوتا تھا. اللہ بولتا تھا، رسول اللہ سنتے تھے، اور رسول اللہ بولتے تھے، اللہ سنتا تھا. قرآن تو بعد میں نازل ہوا، سارے مسئلے پہلے طے ہو گئے، سارے مسائل پہلے طے ہو گئے. اور ایسے ایسے کوڈ ورڈ طے ہوئے. میں یہ بولوں گا تم سمجھ جانا، میں یہ بولوں گا تم سمجھ جانا. یہ غار ہیرا میں مسئلے ہوئے. محبوب میں کہوں گا الف لام میم، پڑھنے والا پڑھے گا مطلب نہیں معلوم. نون والقلم وما یسطرون، نون مطلب نہیں معلوم. یاسین مطلب نہیں معلوم. طٰہٰ مطلب نہیں معلوم. کاف عین صاد مطلب نہیں معلوم. مطلب اس لیے معلوم کہ یہ کوڈ ورڈ ہے. اللہ جانے، رسول اللہ جانے. وہ یہ بولوں گا تم یہ سمجھ جانا، یہ مقصد ہوگا، یہ بولوں گا. یہ مسائل پورے طے ہو گئے. تو پیرانے پیر غوث اعظم وہ جانشین رسول ہیں کہ غار ہیرا میں رسول اللہ کی راز و نیاز ہوتی تھی. اور جو حجرہ آپ کہہ رہے ہیں، حضرت پیر ہاشم گیلانی نے وہ حجرہ ہمارے لیے کھلایا. اس سے پہلے بھی میں حاضری دیا تھا پیر ظفر احمد گیلانی کے، اور پیر ہاشم گیلانی نے وہ حجرہ کھلایا جس میں غوث اعظم مراتب طے کرتے تھے اور اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے. اللہ بولتا تھا، غوث اعظم سنتے تھے. اللہ حکم دیتا تھا، غوث اعظم عمل کرتے تھے. ایک بار حضرت بندہ نواز کے سدراز فرماتے ہیں کہ جب قرب کی منزل اللہ اور بندے کے قریب کے بات چیت چل رہی تھی تو ایک بار نہیں کئی بار غوث اعظم سے اللہ نے خطاب فرمایا. اور یہ لفظ غوث اعظم مریدوں کے بلاوا لیے آج کل کھجلی ہو گئی نا. حضرت غوث اعظم ہے، کون بولے رہے؟ حضرت غوث اعظم. غوث اعظم کو پیرانے پیر عبد القادر کو غوث اعظم نہ رسول اللہ بولے، نہ صحابہ بولے، نہ ولی اللہ بولے. غوث اعظم کا خطاب تو اللہ عطا فرمایا.
القادر جیلانی سے تو کہتا تھا یا غوث العظم. اللہ کا دیا ہوا ٹائٹل ہے بھائی, یہ بندے کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے. یا غوث العظم, غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے راز و نیاز بات چیت جو چل رہی ہے. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عبد القادر یا غوث العظم, لوگ تیرے واز میں بہت آتے ہیں, واز بہت اچھا کرتا ہے, عبد القادر مرید کیوں نہیں کرتے؟ عبد القادر مرید کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے حکم نہیں دیا, دریافت کیا عبد القادر مرید کیوں نہیں کرتے؟ پھر نبی نے کہا مولا میں مرید نہیں کروں, میں مرید نہیں کروں. پھر دوسری نشست میں بیٹھے کے بات چیت ہو رہی ہے, تو پھر غوث پاک جب رخصت ہو رہے تھے غوث العظم اس محفل قرب میں, جس کو حضرت امیر خسرو نے بھی کہا کہ اندر لامکاں خسرو ہے, جب خدا خود میرے مجلس اندر لامکاں خسرو, محمد شب میں محفل کو شب جائے کہ منبودم. وہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ رسول پاک نیلے محفل ہیں اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ محفل میں شریک ہے. تو اس واقعے کو بیان کیا تو ایک خواب پڑا, ہر جمعرات کو رسول پاک شریک ہوتے ہیں غار ہرا میں جہاں غوث اعظم شریک رہتے ہیں. سارے امور ولایت کے طے ہوتے ہیں, تو غوث اعظم سے اللہ نے کہا عبد القادر مرید کیوں نہیں کرتے؟ اور ہاں نہیں کروں گا, مولا میں نہیں کروں گا. پھر دوسری وقت عبد القادر مرید کیوں نہیں کرتے؟ مولا میں نہیں کروں گا. تیسری دفعہ جب خورت رہی بندر آواز لکھے بھائی چھکے پندے کی کتاب نہیں ہے, خطبے دکن ہے. بندر آواز لکھتے ہیں کہ غوث اعظم سے اللہ نے فرمایا یا غوث العظم, لوگ تیرے ہاتھ پہ بکنا چاہتے ہیں, تیری غلامی میں آنا چاہتے ہیں, مرید تو نہیں کرتا. تو پھر نبی نے فرمایا مولا جب تو حکم دے رہا عبد القادر مرید کرو, اب تک کہا کرتے کیوں نہیں, اب کہا مرید کرو. تو پھر نبی نے کہا کہ مولا جب تو حکم دے رہا ہے, تیرے حکم کی تعمیل تو تیرا بندہ عبد القادر کرے گا, لیکن میرے مولا ایک وعدہ تو مجھ سے کر لے تو میں مرید کروں گا. بولے عبد القادر یا غوث العظم مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو؟ بولے مولا تم مجھ سے وعدہ فرما. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نوازشاں کرم فرما رہا تھا تو رسول پاک کے یہ ایسے جانشین ہے کہ جب میرے نبی اللہ کے قرب میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام. تو جواب میں میرے نبی نے کیا کہا؟ والسلام علینا, والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نیک بندوں کا ذکر الگ کیا اور علینا میں اپنی گناہگار امت کو شامل کر لیا. خود کی منزل میں جب اللہ کے اتنے قریب ہوئے تو وہاں راز و نیاز ہو رہا تھا, رسول تھے, اللہ تھا, وہاں کہاں امت کا ذکر تھا, مگر میرے نبی نے اس مقام پہ بھی اپنے امت کو نہیں بولا. وہاں پر فرمایا کہ والسلام علینا, اے اللہ ہم پر, علیہ نہیں ہے, علیہ میں صیغہ واحد ہے, فرمایا السلام علینا. تو سارے مفسرین عارفین کہتے ہیں علینا میں رسول اللہ کی گناہگار امت ہے, عبادیت صالحین نیک بندوں کا ذکر الگ اور گناہگاروں کو اپنے ساتھ شامل کرا. تو معراج کی شب قرب کی منزل میں رسول نے اپنی امت کو نہیں بھولا. جب اللہ کا عبد القادر مانگو تو اب کیا مانگے؟ اولاد کے لیے نہیں مانگے, ذات کے لیے نہیں مانگے, حکومت اور اقتدار نہیں مانگے. بولا مولا جب تو دینا چاہتا ہے تو یہ مانگتا ہوں. فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ سَبِينَ سَبْعٍ مَوْثِقًا إِلَّا أَنْ حَتَّىٰ أَنْ يَعْلَمُ مُرِيدِي إِلَّا التَّوْبَةَ وَالْإِيمَانَ. میں نے اپنے رب سے 70 مرتبہ وعدہ لیا, ایک ہی ڈسیز میں, ایک ہی سٹنگ میں, ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 70 مرتبہ اللہ سے اقرار کرایا. اور اللہ سے اقرار کرانا کیا ہے؟ اللہ نے خود اقرار کرایا میں نبی کو بھیج رہا ہوں, تم اقرار کرتے. بولے پیغمبروں سے پوچھا نا تم اقرار کرتے, اور پیغمبروں نے کہا مولا ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پہ, ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ. تو پیغمبر ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے. تو اللہ نے کہا تم ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے, مولا ہو گئے, اب میں تم پہ گواہ ہو گیا. نبی کی ذات کا مسئلہ آیا تو
میں نے 70 مرتبہ جب دینے پہ آیا ہے تو ایک بار کیوں مانگوں، 70 مرتبہ مانگوں گا، 70 مرتبہ۔ فرمایا کہ میں نے رب سے 70 مرتبہ مانگا ہے کہ میرا مرید زندگی میں کچھ بھی کرے، کیسا بھی رہے، جب مرے گا تو کلمہ پڑھ کے مرے گا، مرے گا تو توحید پہ مرے گا، اور کرے گا تو ایمان پر پڑے گا۔ یا غوث اعظم آپ کے مرید تو سارے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، پیران پیر کچھ تو ایسے جاہل ہیں جن کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، تو فرمایا کہ میرا مرید جاہل ہے تو عبد القادر تو عالم ہے، عبد القادر تو عالم ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھے جانا یا نہ جانے، اس کے مرتے وقت عبد القادر کلمہ پڑھا لے آئے گا۔ کبھی بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، پیر کا غلام کبھی بغیر کرنے کے نہیں پڑے گا، کیسا بھی رہے گا، جب مرے گا تو لا الہ الا اللہ کہہ کے پڑے گا۔ اور کچھ تو ایسے مرید ہیں جب تک غوث کے چہرے کو نہیں دیکھیں گے مرے گے نہیں۔ یہ عشق کی منزل ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ تمہاری تڑپ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ کسی کے لیے آئے یا نہ آئے، یہ جشن ولادت منانے والوں تم اتنے خوش قسمت ہو کہ جب تک غوث کے چہرے کو نہیں دیکھیں گے ہم مریں گے نہیں۔ پیر کے صدقے میں آباد رہو، غوث اعظم کے جشن کے صدقے تمہارے گھر میں جشن رہے، تمہاری نسلوں میں جشن رہے، تمہاری آل اولاد میں جشن رہے، تمہاری زندگی میں جشن رہے، تمہارے کاروبار میں جشن رہے، تمہارے ایمان میں جشن رہے، جہاں رہے غوث کے سائے میں رہے، غوث اعظم کے۔ اور میرے بہت سارے ایسی مریدین ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کیسی کیسے لوگوں کی دعا قبول ہوئی، کچھ لوگوں کی رکی بھی ہے، کچھ میری مریدیاں ایسی ہیں جن کی شادی اب تک نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ولی ہوگا، 40 مسلمان رہتے ہیں، ولی ہوتا تو یہاں کافی ہیں، دو چار تو ولی ہیں یہاں پر، ان میں سے 2-4 ولی تو ہے، لیکن صرف دل سے دعا کر دو کہ جن وہ پوری تھی کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، مولا اگلے سال اپنے شوہر کے ساتھ آئے، جن کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے ساتھ آئے، جو کاروبار میں پریشان ہے مولا تیرے غوث کے صدقے ان کے کاروبار کو کھول دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، مولا جو مفروض ہے انہیں قرض سے چھٹکارا دلا دے، جو بیمار ہے انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما دے۔ مولا یہ میرے مریدین، یہ بچے جو طالب علم ہیں اپنے امتحانوں کے زمانے میں تیرے غوث کے جشن میں رات دن کام کیے ہیں، مولا ان کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا بس تجھ سے ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ کیسے بھی رہیں، زندہ رہے تو غوث کے غلام بن کے رہے، اور مرے تو غوث اعظم کی غلامی کا تمغہ لے کر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے دامے درمے سپنے غوث کے لنگر میں حصہ لیا ہے، بڑے پیر آپ روشن ضمیر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کس کی نیت کیا ہے، کس کا اخلاص کیا ہے۔ غوث اگر ریاکاری سے نے دیا ہے تو قبول فرما لیجیے، اگر کوئی بتانے کی نیت سے دیا ہے تو میرے پیر اس کی نظر کو قبول فرما دیجیے، صرف قبول مت فرمائیے۔ غوث آپ کے لنگر میں یہاں دیا ہے، آپ اس کو اتنا دیجیے کہ زندگی بھر گنتے گنتے یہ تھک جائے۔ میری دعا ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو غوث کے سائے میں رکھے۔ اور میرے مریدین سے ایک ریکویسٹ ہے، آداب پیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا